ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ الذی بنا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین والعظمت مصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى خالق کائنات تمام آباد کا فرشید ذات جو آیا ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرمائے بس بڑی توجہ ہو گئی چند گزارشات تھوڑے حوالے کر کے چند منٹ ذکر مسائل خالق کائنات نے اس کائنات کو ہر دور دے وچ ہادی برحق دے بغیر نہیں چھوڑے اللہ نے ہمیشہ ہر دور دے وچ اپنی مخلوق دی رہنمائی واسطے ہادیان برحق نوں دنیا تے بھیجا اور پھر جتھے مردہ کی رہنمائی واسطے ہادی بھیجے بعد از سرور کائنات عالمین بھردیاں عورتوں کی رہنمائی واسطے بھی مکمل ہدایت کا انتظام فرمایا اور سیدہ کونین جیسی ایک عظیم ہستی کو دنیا تے بھیجا جنہوں نے عالمین بھارتیاں عورتوں کی رہنمائی فرمائی زندگی کے مختلف پہلو میں بیٹی آئیں امت محمدیہ کی مستورات کو پیغام دیتا کہ بیٹی کا معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے پھر زوجہ بن گئے عورتوں پھر پیغام دیتا کہ معاشرے میں ایک بیوی کا کردار کیا ہونا چاہیے پھر زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آیا جب ماں بن گئے تو زمانے نے دسیا کہ معاشرے کے ایک ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے توجہ ہے تمام تھوڑی دیر بس ایک چٹی بات کر سا زیادہ دیر بس تھوڑی توجہ بھی تو اللہ نے رہنما بنا کے عالمین بھارتی خصوصی آئی کی مجلس پردے بیٹھی ہوئی ماما بہنا پردہ دارہ واسطے ایک ادھا پیغام پھر مسائل شروع کر دیں تو عالمین بھارتی عورتوں نے رہنمائی فرمائی سیدہ کونین نے اور سیدہ کونین دے ذریعے ہی اللہ نے نبی نے اپنی امت کو ایک پیغام دیتا ہے بات توجہ نہ ساری اگر بڑی سنی ہوئی پڑھی ہوئی روزانہ مجالس ہو رہی ہیں لگاتار سنتے پہن مستفید ہو رہے ہیں کافی ساری لگائی لوگوں ہو رہی ہیں جدہ بی بی دا حق ہویا علی امیر المومنین نام اور سید الانبیاء نے فرمایا اے امیر المومنین
حق مہر ادا کرو. اللہ کا حکم آیا ہے جو بطول دا نکاح علی نال پڑھ دیا. تو پھر علی امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ سے جانتے تو ہو میرے کو ایک سیرہ ہے، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے. نبی فرمایا تلوار بھی علی کی ضرورت، گھوڑا بھی علی کی ضرورت، مگر علی جیسے بہادر نو زرہ کی ضرورت نہیں ہے. یار یہ زرہ فروخت کرے ایسے پیغام دیتا ہے اپنی امت نو، ایسے پیغام دیتا ہے یار یہ زرہ فروخت کر کے اسی حق مہر ادا کرو. 480 درہم یا 500 درہم، زیادہ زیادہ 500 درہم، کم از کم 480 درہم کی وہ زرہ فروخت ہوئی. پھر اس امیر المومنین نے حق مہر ادا کیتا. اس سے جو سیدہ جہیز پڑھیا قاضی قزوینی صاحب نے جہیز کی پوری فہرست لکھی ہے جو سیدہ دے جہیز اس حق مہر دے ذریعے نبی سلطان نبی نے جڑا بنایا ادا کیتا. توجہ کرے ذرا میں بات پر تک پہنچانا چاہنا ہوں اور اپنی امت نو ایک پیغام دیتا کہ بچیاں دی شادی دا معیار بھی ایسا ہونا چاہیے جی میں نبی اپنی بیٹی دی شادی کیا کرنا آخر کیا کرتا. آج حالات ایسے ہو گئے ہیں، ملک کی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، غربت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. وہ جڑے لوگ نارمل لائف کے زندگی گزارن دا ایک نارمل یا معیار ہے، جڑے اس نقطے کو بھی تلے رہ گئے انہاں واسطے بڑی پریشانی بن گئی. کوئی امیر بندہ ہے تھوڑا دل نہیں کرتا ہے تو کسی امیر کا رشتہ کریے، گھبراہٹ نہیں. ساڑی تو بڑی بستی ہے کسی غریب کا رشتہ جو کیتا تھا کسی امیر نہ کریے. آج کل تو حالات ایسے آ گئے بچہ ڈاکٹر بن جائے نا ڈاکٹر تو پھر ماں باپ کی بھی خواہش ہو رہی ہے، بیٹے کی بھی خواہش ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر بڑھیا تو پھر شادی بھی ڈاکٹر نہیں نہ کرنی ہے. ہو رہا سارے معاشرے کسی خود دیکھ رہے ہیں. میں بس ایک پیغام پر حوالے کرنا پھر مسائل کی فکر کرتا ہے. یقین کا تو ارادہ کہ میں ہی بیان کرا تھا مگر اچانک ایسے لفظ آ گئے تو میں تھوڑے حوالے پہ کرتا. میں تو نہ اولاد کی ایسی تربیت کرو، ایسی تربیت بیٹے کی تربیت ایسی کرو اگر اللہ نے وہ ظرف دیتا ہے، وہ عقل دیتی ہے، اتنا شعور دیتا ہے جو ڈاکٹرائن کی ڈگری اگر اس نے حاصل کر لی ہے تو پھر ڈاکٹر بن گیا ہے تو پھر امیرہ کے رشتے نہ سوچے اپنی غریب برادری ایک بیٹھے جائے غریب بھی بچی بیٹھی ہے تو ماں باپ لو بول کے آکے بابا جان اللہ نے میں بہت کچھ عطا کر چھوڑا ہے، میری نگاہ ہو جائے امیر کی دولت دے نہیں ہے بلکہ غریب دے غریب خانہ دے ہے. اللہ نے میں بہت کچھ عطا کر بہت اتنے کانسر سینہ مظاہرہ کر دیں جو لوگ پھر ہٹ پہ انتصار رہے ہوتے انہوں نے کہا کر رہے ہیں جنہیں شادی پہ کرتا ہے جناب بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے نواب لوگ ہیں، میں نے بڑا یقین ہے انشاءاللہ انہوں نے گڈی بھی دے دی. بیٹی کا گھر بڑا سونا تیار کیتا نہیں، میں نے اپنا گھر بناون دی ضرورت ہی نہیں، گھر آباد بن جا رہا. کوئی خیال کر اللہ نے تن پہلے ہی بہت کچھ دیتا ہے، پھر بھی اگر نگاہ کرنی ہے تو اس خالق کی لم جزال نگاہ وہ اللہ تن دے دے. پرشان تو نہیں ہو مشکل بات ہے، میں نے پتہ ہے کہ وہ باتیں جڑی اچھیاں نہیں لگ دیا اچھیاں لگن کے بعد میں ممبر کا حال ہی یہ ہو گیا ہے. آج حالات خراب ہو بھی اس واسطے گئے کہ اسی صاحبان ممبر وہ پڑھتے ہیں کہ 50-100 بندہ سن کے خوش ہو جائے. میں ذمہ داری نہ کرتا ہوں، لائیو مجلس چل رہی ہے، 2 کیمرے میرے سامنے لگے ہوئے. آج حالات کی خرابی کی وجہ بھی یہ ہے کہ اسی صاحبان ممبر بھی توان خوش کرنے واسطے مجلس پڑھتے ہیں. خوشنودی محمد و آل محمد واسطے بڑی گھٹ مجلس پڑھی جاتی ہے. وہ پھر شاید میں مجلس کسی مجلس سے جو
مالک انہوں نے درجات بلند فرماوے بابا جی سارے پنڈ ایک جلدہ کھڑیا نے مجلس پر پڑھتے آئے کہ کوئی 1500 بندہ انہوں نے سنتا ہے امام بارگاہ کے گیٹ کے باہر کثیر تعداد لوگ کھڑے ہیں کہ مجلس سن رہے ہیں بڑی خوبصورت تبلیغی مجلس پر پڑھتے ہیں جو بندے بڑے چپ کر کے سنتے پڑے ہیں انہاں کیا بھی کہتے ہیں حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں میں گلن فرگوندہ مجلس پڑھتا کھڑا تے 1500 بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے کھڑا ہے پیچھے میں سننا بھی ہے تے علی بار فرماوے نہ آنا 50 بندے بنا انہوں نے علی کو سننے واسطے آگے انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ پڑھا انہوں کہ وجہ پتہ ہے کیا ہے میں نے 1500 بندہ کیا سن رہے علی بار فرماوے نہ 50 بندے ہی نہ نے سننے واسطے انہوں نے کیا فرق صرف ہے میں او پڑھنا ہے جڑا توان چنگا لگنا ہے علی او پڑھتا ہے جڑا علی دے اللہ کو چنگا لگتا ہے فرق صرف اتنا اسی وہ پڑھتے ہیں جو کون چنگا لگتا میں اسی بھی روزانہ دیکھتے پہ ہم بیٹھے پہ بلکہ میں نے اتنا تک بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ معصومین کی سیرت کی بات کرے تعلیمات آل محمد اگر کوئی بندہ پہنچا رہے ہوئے تو وہ بندہ فضلہ کی ذاتیں چاہ رہے ہیں کیا سیرت امیر المومنین بیان کرنا کیا علی کی زندگی کا حصہ نہیں ہے وہ ایک صاحب بڑے پڑھے لکھے صاحب وہ ایک دن مجلس پڑھ رہے ہیں پیچھے بیٹھا ہوں بڑی بڑا بڑا پروگرام ہے عظیم پروگرام ہے انہوں نے کہا یہ ممبر حسین بنا ہی صرف اس لیے ہے کہ اس ممبر سے لوگوں تک علی پہنچایا جائے یہ باقی تبلیغات یہ مسجد اور مدارس کا کام میں اونچے ہوما بالکل منو انہوں نے لفظ ہے انہوں نے کہا یہ ممبر ہے بھی صرف اس لیے کہ لوگوں تک علی پہنچایا جائے میں کہوں کیا سیرت امیر المومنین بیان کرنا کیا علی کی زندگی کا حصہ نہیں ہے گھبرا گئے پریشان ہو گیا بابا جی کیا سیرت امیر المومنین تعلیمات علی ابن ابی طالب بیان کرنا کیا علی کی زندگی کا حصہ نہیں ہے اگر زمانے میں دسیا جائے جو علی کتنا بڑا سخی ہے اگر علی کی سخاوت ممبر پہ بیان کر دیں تو علی کی عدالت بھی زمانے تک ضرور پہنچا جو میرا علی عادل کتنا بڑا ہے تعلیمات آل محمد کی پرچار تو سب تو پہلے ہے تاکہ آل محمد کی سیرت کو اپناون کی کوشش کی جائے تعلیمات آل محمد نے اپنی زندگی دے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے علی کی فرامین علی کی سیرت علی سن آنکھ کیا ہے توجہ ہے یہ کوئی باقی علی کے فضائل بیان کرنا صرف بیان کرنا اجر اور ثواب نہیں میں تو گناہگار اکھا نال ایک حدیث پڑھی ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ علی کے فضائل لکھتا ہے اگر علی کا فضائل کوئی بندہ لکھتا ہے تو جب تک وہ لکھی گئی حدیث کی سیاہی باقی رہتی ہے اس وقت اللہ نے ملائکہ اس بندے کی مغفرت کی دعا اس واسطے کرے دینا نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری بڑا کوئی ہو رہا ہے چلے کے لئے بول گئے ہاں تو علی کی سیرت میں سیدہ کون ہے کتنی بڑی رہنما بن کے دنیا کی تشریف لے جائے عالمین بھر کی عورتہ واسطے جدا عقل ہویا ایک سیرت دی قیمت علی ابن ابی طالب نے حق مہر کے طور پہ ادا کی آج یقین کرو کہ رشتے سمجھا تو بھی رہے بندے جو بچی علی حق مہر کا مطالبہ بہت زیادہ کر رہے ہیں کہ رشتے ایسے رہنے ہندے نہیں ہیں نہیں سیرت امیر المومنین تو دیکھو سیرت جناب سیدان دیکھو علی و بطول دے نزدیک زندگی گزارن دا معیار کیا ہے علی و بطول سرور انبیاء سید الانبیاء دے نزدیک بچیاں دی شادی کرن دا معیار کیا ہے اور دیکھو پھر 480 درہم حق مہر آئی سیدہ کونین نے فرمایا بابا جان یہ بھی ٹھیک ہے مگر میری عزت بہت بلند ہے میرا مقام بہت بلند ہے عرب دی باقی عورتوں دا حق مہر بھی درہم و دینار ہوئے میں بطول دا حق مہر بھی درہم و دینار ہوئے پھر عرب دی باقی عورتوں دے میں بطول فرق کیا رہے ہیں
سیدہ نے لفظ کے خالق نے فرمایا میرا مصطفیٰ بطول دا حق دے علی نال میں حق مہر دے وچ اس زمین دا جتنا پانی ہے اس پانی دی مالکہ بڑا چھوڑا ہے بطول جو کہ سیدہ زندگی میں دائیں سادات غیر سادات یہ باقاعدہ شراب مارد کرنے کی تھی لفظ پانی آئی کہ پانی کا میں مالکہ بنا چھوڑا ہے جتنا پانی ہے روح زمین دے وہ دی مالکہ بنا چھوڑا ہے بطول تمام علماء مفسرین اور علماء ملت نے ایک وضاحت اور تشریح اور شرح کی ہے کہ کائنات قرآن دی باقاعدہ آئے تھے تو ہر چیز بنتی ہو جب پانی کا کردار ہے پانی کا خلق ہو دیئے کہ ایک پانی والے پاس اللہ کا اشارہ ہے اصل اللہ آنکھنا ایک چاہتا ہے پانی لفظ استعمال کر کے اللہ نے پوری مخلوق کو ادا کر دیتا یاد رکھنا یہ زمین یہ پوری کائنات زہرا کا حق مہر بی بی فرمائے بابا جانے بھی ٹھیک ہے مگر نہیں میری عزت اس تو بھی بلاتا ہے اللہ نے فرمایا میں جنت بھی مالکن بنا چاہتا زہرا کائنات بھی تیری جنت بھی تیری بی بی فرمائے بابا جان نہیں میرا مقام اس کو بھی بلاتا ہے اور خالق نے فرمایا ہے اے مصطفیٰ بطول واقع وہ منگے کہ میں اللہ حق مہر ادا اور سیدہ نے دست دعا بنا فرمایا بابا جان میرا حق دے علی امیر المومنین میں اللہ پر حق مہر پہ بن دیا تسی بھی ہاتھ کھلا نبی نے ہاتھ اٹھائے علی نے ہاتھ اٹھائے بی بی فرمایا اللہ میرا حق دے علی نال حق مہر دے وچ میں ایو کچھ منگدیاں میں نے اپنے گناہگار مومنین دی شفاعت کا حق ادا اپنی عزت دیکھو کہ سیدہ دے نزدیک حسین تو رومن آلن دا مقام کیا ہے فرمایا میں شفاعت مومنین عطا کر دے حق کے شفاعت مومنین تاکہ میں اپنے ایک ازادار ہوں اپنے بچڑے دے رومن آلن ہوں انہوں نے میں شفاعت بروز قیامت کر سکتا اور ایہ وجہ ہے جنت دے دروازے دے کھڑ بننا ہی حسین دی ماں میرے تک بطول جنت قدم نہیں رکھنا جائے میرے تک حسین دا ایک عزادار ماتمدار جنت نہ پہنچ جائے میں مسائب شروع کر دیتا ہے یہ آخری بات کیا کرتا مظلوم دا چھوٹا بھی ادا کرا آخر گزارش کر کے جا رہے ہیں بروز قیامت ساڑھا ہندہ بھی ہونا حساب بطول انتظار کھڑا رہا ہے میرے تک حسین دی ماں جنت نہیں بجنا جائے میرے تک ازادار جنت نے پہنچ جاسن منت کر کے جا رہے ہیں زندگی یہ چار دہاڑے اس زندگی نو ایک گزر جائے جب ساڑھے کوڑے پیچھے بطول نو جنت دے دروازے دے کھرونا نہ پوے اسی یاد چار جمالی اسانی ہی واسطے رومن آئے ہاں اے او زہرا ہے تیری 4 گھنٹے دروازے کھڑی رہی ہے کہ مسلمان ان نہیں آنکھا پوچھو زہرا کو مطا تھک پہ کو مرحبا اجرکم اللہ جی مرحبا 4 گھنٹے کھڑوتی رہی کہ مسلمان ان نہیں آنکھا پوچھو نبی بھی تھی تو مطا تھک پہ کو بڑی جالت نات 2 جملے پڑھتا 3.5 گھنٹے دا خطبہ فتح کے نبی دی دیدہ 3.5 گھنٹے بڑا طلاقی خطبہ ملکوتی کاظم قزوینی صاحب نے عنوان دیتا ہے خطبہ ملکوتی 21 نکات بیان فرمائے نبی دی دھی نے خطبہ فتح دے مگر آخری گل کوئی بڑی درد پری آئی انہیں نے آکھیا من جو میں سچی ہاں میں لفظہ تو ذمہ دار ہے انہیں نے آکھیا من جو میں سچی ہاں بی بی دے گل دا انداز کچھ ہو رہی حول نبی دی آتی کہ اکثر آدھو نہ روکے کوئی ظالمہ ہی ہو دیا سلوک کی طرح حسین دی ماں اتنا جھٹلایا نہیں نبی دی نو جو بطول نو آخنا پیا من جو بطول جھوٹ کرنا نہیں بولا مرحبا میں سچے پیو دی سچی دیاں میں جھوٹ مرحبا اجرکم اللہ سارے شامل ہمارے مقام دے وچ میں بڑے جلدی بیان شروع کر دے ساں ساری گزر پڑھنا سنی ہوئیاں جدہ گئے ہیں دربار کو گیا پہلی مجلس سے ہم سے تھی
میں چاہنا حسین دی ماں کو قبلہ بھائی پروفیسر عابد حسین صاحب بھی پڑھتے پہ ہے، خدا انہوں سید السلام کی علی لمبی زندگی عطا فرماوے، وہ پہ پڑھتے ہیں۔ میں چاہنا تھوڑی دیر میں بھی سیدہ دے مسائل پڑھ دینا پھر روحانی جینا ماحول ہے، او آخری ماترمدار تک ازادار تک کوئی ہی اٹھیا ماحول ہائی دربار کا جدہ گین سر دیوال سیاہ ہیں، جدہ حسین دی ماں ولی گئی سر دیوال سفید ہو گئے، کوئی زیادہ سفر ہے زیادہ کم بھائی بطول دی گھر کو لے کے نبی دی قبر تک چاند قدمہ دا فاصل ہے، بطول دی گھر کو لے کے باوری نبی دی ممبر تائیں، بطول دی گھر کو لے کے نبی دی ممبر تائیں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، مگر گئے ہیں کہ سر دیوال سیاہ جدہ ولن سر دیوال سفید ہو گئے، سکی دھی کانڈ مگروائیے، سکی دھی نہیں پہچایا، کہتی ماں آپ پہلے بی بی کون ہے میری ماں دے مسلح عبادت دیوان ہے، نہیں پتا ہے کہ میری ماں بھی مسئلہ دے، اتھے تو میری ماں بہ کے اللہ دی عبادت کرتی ہے، کھڑے ہو کے عبادت کرتی ہے، بہ کے عبادت کرتی ہے، یہ تو میری ماں بھی مسئلہ دے، پچھا وہ کر کے پیا دن زینب میں سنیان میں تیری ماں زہرا ہے، اماں دربار گئے ہیں سر دیوال سیاہ ہیں، اماں بلے ہوں سر دیوال سفید ہو گئے، حاضر ہوئے دہائی حالات آداب بھی بلند ہو جاسی، جدہ فرمایا دینا جدہ گئے ہیں سر دیوال سیاہ ہیں، بلے ہو ضعیفی آ گئی ہے، بھامیں جیلی زخمی آئی نہ بطولک، این تھی نوحانا چلائے نے، تے پیارے زینب بچڑا نہ آپ رو تے نہ میں روا، میں دربار نہ ماحول دیکھائیاں، میں پک ہو گیا ہے، ہون نہ میرا شبیر بچ رہے، زینب نہ تیرے سال دی چادر بچ دیئے، مرحبا اجرکم اللہ، بڑا مسلمانہ مارے نبی دی دینوں، گھر دے داخل ہو کے مارے آنے، آپ جانتے ہو بطول دا پاسا زخمی، پسلیاں ٹوٹ گئیاں، ہاتھ زخمی، ساری گلہ بڑی سنی ہوئیاں، نہ پڑھتا دروازہ والی روایت بھی چھوڑ دینا، نہ پڑھتا ایک تقریبات غور کر کے میں پھر شہادت ایک جملہ پڑھ دینا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو انہوں نے اللہم صلی اللہ محمد محمد انہوں نے ایک شاگرد دے جدنائے بشار شیخ عباس امی نے اپنی بیت العزان جملہ لکھا ہے، جتھے بھی پڑھا دادار بڑا گریا کرتے ہیں، درد بھی بڑا ہے، وہ بشار جدہ امام صادق کو آ جائے نا، وہ دا چیرہ مجھائے ہویا ہے، مایوس ہے، اداس چہرے نال، امام پوچھا بشار تیرے چیرہ کیوں اداس ہے، پریشان کیوں ہے، کیا ہو جائے؟ ارے مولا تمہارے آندہ پیا ہیں، رستے دینا، مولا میں نٹھے ایک عورت زمین پہ جھڑی ہے، وہ دا جھڑنا ہاتھ وہ دا بے ساختہ منہ مجھو نکلا ہے، بطول تیرے دشمن تے لعنت ہوئے، حسین دی ماں تیرے قاتلہ تے لعنت ہوئے، بے ساختہ وہ دے منہ مجھو نکلا ہے، وہ دے منہ مجھو لفظ نکلنا ہے کہ حکومت دے سپاہی آئیں، انہاں تشدد بھی کیتا ہے، وہ گرفتار کر کے لے گئے، انہاں زندان بند کر دیتا ہے اس عورت کو۔ امام صادق فرمایا بشار اٹھی اس کی رہائی کی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ دے واسطے دعا بھی کرتے ہیں، وہ عورت رہا ہو گئی، حاکم نے آزاد کر چھوڑا۔ امام صادق نے فرمایا بشار اس عورت نے بلا ادنال میں گل کرنی ہے، گل سمجھ آ بھی دونوں واسطے کافی ہے۔ امام ششم نے بلایا کیا فرمایا تو بشار نے بلایا اس نبی دے غلام اس عورت نے، جب وہ عورت کول آئی امام صادق فرمایا بلایا تو اس واسطے آئی جب تو جھڑی ہے اے کنیز خدا، جب تو زمین پہ جھڑی ہے تو انہیں کیوں آکھے تو تیرے دشمن تے لعنت ہوئے، آدھی مولا کیا آسان جب جھڑی آنا میرا پہلو زمین تے لگ گیا، مرحبا نہیں سید میں شاید کو جدا دارا سمجھا نہیں سکیا، مرحبا اجرکم اللہ جدا جھڑی آنا میرا پہلو زمین تے لگ گئے، آدھی مولا میری پسلیاں نہیں ٹوٹیاں، میرا پہلو زمین تے لگ گئے، میری اتنی درد ہوئی ہے اتنی تکلیف ہوئی ہے جو میں بے ساختہ آکھے آئے انہاں ظالمہ تے لعنت ہوئے جنہاں بطول دیا پسلیاں توڑ چھوڑی، مرحبا
جیونا نہیں چاہتی وجہ کی نگاہ شاید میں بلکہ یقیناً تو میرے کو بھی سنے اسی اور بھی صاحبان ممبر کو سنے اسی میں آج بھی کسی بندے نے تحریر لکھی ہوئی آئی اور میں پڑھتا آ رہا ہم گڈی دے کہ کمل مقصد ہے ایک عالم دین نے مجلس پڑھی مجلس ختم ہوئی جو عالم پڑھ کے چلے گئے ازادار نے بھی ازادارہ چھوڑیا مگر ایک بندہ کونے نال رہ کے کھن مار کے پیا روندا ہے پھر لنگر تقسیم ہویا لوگ لنگر کیتا وہ بندہ اٹھن رہ کے روندا رہیا لنگر کے بعد جب ازادار چلے گئے تو مجلس کی انتظامیہ ہوتا تو اس بندے نے کول آ کے پیا دین ہر کوئی چلا گیا تو وجہ کھن مار کے پیا روندا ہے ارے ہاں بس میرے بدن کی طاقت مک گئی ہے اس حسین کی ماں نے مکھ کو جیسے پڑے کہ میں اٹھی نہ پیا سکتا انہوں نے پوچھا کہ کیڑا طاقت پیا رہتا ہے بطول نو آدھے میں پیشے کے اعتبار نہ ڈاکٹر ہاں میں طبیب ہاں آدھے اگر بندے دی اللہ نہ کرے بدن دی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی نا ہڈی اس ہڈی نو ہلایا جائے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے آدھے اللہ نہ کرے اگر کسی بندے دی ایک پسلی ٹوٹ بنجے وقت جتنی دیر بندہ ساہ رہا ہے اتنی دیر تکلیف ہوتی ہے آدھے پڑھا نہ پڑھے حسین کی ماں دی اطرائے پسلی نہ ٹوٹ گیا ہے آدھے روندہ بیٹھا سچیندہ بیٹھا اللہ جانے بطول تپی ہوئی اتری پسلی انال 95 دی جیدی دی لے رہی ہے اللہ جانے بطول سا مرحبا جیے جو کو مدلنا اللہ جانے بطول سا کی میں لہنی رہی ہے خدا بڑی ہائے قبول فرمائے کوئی بڑی روحانیت علی مجلس سے ایک روایت بہت پڑھتا ہاں پھر میں بیان شروع کرتا بات لمبی نہ ہو جائے کافی دیر بھی مجلس شروع ہوئی ہے تو اسی تھک کے مسئلے آئے چار کے بعد یہ ثانی نہیں رونا جو اللہ جانے قدر رونا ہے ہر معصوم بیت الحضان کے آخری 2-4 صفحات پولی ہر معصوم دے حوالے نہ روایات شیخ معصومی نے لکھی ہیں کہ ہر معصوم سیدان ٹور منجر دے بعد جتنے معصوم ہیں ہر معصوم اپنی دادی کو کتنا رونے بے تحاشا رونے اپنی دادی کی غربت دے اپنی دادی کی مظلومیت دے مارکبی اسی کیوں نہ روی حسین دی ماں کی غربت دے ایک روایت اور پڑھتا ہاں کوشش کرتا ازادار تک پہنچا کے پھر بیان شروع کرتا ہاں ایک شیخ عباس قمی نے بیت الحضان لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ خلیفہ وقت نے حاکم وقت نے اپنی کابینہ دے ارکان دا وظیفہ کم کیتا ہے وظیفہ گھٹایا ہے جڑے کوئی درہم و دینار دین دے انہوں گھٹا چھوڑے دے مگر ایک بندہ ہے جدہ وظیفہ کم نیس کیتا وہ دا نام ہے کون فوز سمجھ آگئی بات نہیں پورا خمسہ یہ گل یاد کر کے لوگ لے راسو اگر درد محسوس کر سو تو راج کے لوگ لے سو یہ دیکھ اتنا درد محسوس کرتے اس نے ایک کون فوز کا وظیفہ کم نہیں کیتا کسی بندے پوچھے ہر کہنے کا وظیفہ کم کیتا نہیں ایک کون فوز کا وظیفہ کیوں نہیں بٹایا ایدہ وظیفہ کیوں کم نہیں کیتا تھوڑی دیر تا ہستا رہی ہے حسن سے بعد آتا ہے کہ کم ہوں بڑھا ہے اس واسطے دا وظیفہ نہیں کم کیتا بندہ پوچھتا ہے کیڑا کم کیتا کیڑا بڑا کم نہیں جاتا ہے دا وظیفہ کم نہیں کیتا تو ظالم آتا ہے جدہ بطول دکھا رہے داخل ہوئے آنا جدہ زہرا دکھا رہے چکے دین داخل ہوئے آنا آدھے اس کون فوز نے بطول دے حق دے ایڈا زور دا تازیانہ مارے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ ایڈا بزنی تازیانہ بطول مارا سے جو بطول دے مردے دم تک اس تازیانے دا نشان نہیں مٹیا ایڈا بزنی تازیانہ اجرکم اللہ ایڈا بزنی تازیانہ آئی اس وقت میں انعام زیادہ دیتا ہے انعام دے طور دے ایڈا وظیفہ برقرار رکھے ایدہ وظیفہ کم نہیں کیتا 95 دی زندہ رہے بابے دے ٹور منر دے بعد مسلمانہ ایک بھی سکھ تصابی نے آخری ویلا پترہ نو ٹورہ نے نا بابے دی قبر تے میں نے حسن حسین بیٹا بولو نانے دی قبر تے دعا مانگاؤ نانا ساڑی ماں گاٹی بیمار ہے اسی دعا مانگانا ہے بیٹھ شروع پہ کرنا نبی دسینے کھار ٹور جو ماں مر گئی نے پوتر پترو دے گھر دے تھے دوڑ دے بھی آئیں رون دے بھی آئیں
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. چند منٹ دی بقایا مجلس علی دیاں تگیاں بلند ہوئے، علی دیاں دھیاں پتران دے بین بلند ہوئے، فضا اٹھے آئیے جتھے علی موجود ہے. فضا آگیا دیئے یا علی جلدی آؤ، دنیا دے دکھا تو تنگ آکے بطول دنیا تو ڈر گئی. میرا پڑھنا سوکھا، توڑا سننا سوکھا، جڑی روایت ہوڑتیا پڑھنا میں لفظاں ذمہ دارا. اگر میں پڑھی نہ ہویا میں کلام نہ ممبر پہ پڑھا، میں اکھا نال پڑھیے روایت جڑی توڑے حوالے پیا کردا. او ماتمیوں ایک جیل عالم نے لکھا ہے جدا فضا نے آکے بدول دی موت دی اطلاع دیتی ہے. علی بھمیں جیڑا بہادر آئی، جڑا بدر و احد فاتحہ علی آئی، جڑا خندق و خیبر فاتحہ علی آئی، اور جڑا کہیں میدان جنا جھڑا نالا علی ہے. جدا بدول دی موت دی اطلاع ملی ہے. علی منہ دے بھار زمین دے جھڑ پائے، آدھن آج میرا چاچا حمزہ ہوئے، آدھن آج میرا پھرا جعفر تیار ہوئے. مرحبا اجرکم اللہ، سارے شامل ہوئے مکان جی. مرحبا دادار سید اسلام نے سوا شاہ کسی اور غم میں جدر ہو، اور مارنے بیٹھے آخری دادار تک سارے شامل ہوئے مکان دے بچا. علی پروین زہرا من اکلا چھوڑی بڑی ہے. علی پروین آج میرے سارے حوصلے بک گئے، اور میں نے تصدیہ دے والا علی زہرا دنیا تو ٹر گئی. اے مرحبا علی گھارے جائے، علی گھارے جائے، علی دی اولاد دگریا بلند آئی، اور چنیا سجدہ دے سادات ہوئے سادات ارد گرد آئے ہوئے ماتمدار. آؤ دسا علی کتنا بڑا مظلوم ہے. علی دی مظلومیت دسا یہ ویڑے دے وچ کھڑ گئے. آدھے کڑن میریاں دھیاں میرے پترا جتنا مرضیاں نہ رو، آخر توڑی ماں جو آئی ہے، مگر علی ایک منت کرے نہ اچھا نہ رو. میں آتی آئی علی میری موت رکاوے، میرا علاج نہ کراوے، میرا جنازہ یاد رات لے جاوے، میری قبر دا نشان بھی مٹاوے. میں مسلمانہ دی گاٹھی ڈری ہویا، روندی آئی دی آئی حسنین دا بابا. او میں تھک پئی ہاں، او میرا رات گمیا، اد جماوے میرے پاک جنازے. آئے وچ سارے او سلمان جائے، بلواوے روندی آئی دی آئی میرا زخمی بیان. آئے نغاس باتو او میرا مولا ٹھے چھپاوے. پہاڑی مسائب دا آدھی آئی بات کہے بلے، او میری کبار ہوتے، او میری دھیاں کو گھریاں میں آدھی آئی علی، او میری زینب دے بغیر نہیں دکھدی، او میری کلثوم. خدا بڑی مکان قبول فرماوے. اس غم نے سوا شاہ کسی اور غم میں نہ رو. خدا بڑا گریہ قبول فرماوے. ہر چہرے پہ میری نگاہ ہے، ہر اکھ پہ بستی ہے مظلومہ دی غربت پہ. ماتمیاں والی بطول غسل دیتا ہے، خود بی بی دی وسیعت ہے یا علی من غسل بھی آپ نے، میری کفن بھی آپ پاوے، میرا جنازہ آدھ رات لے جاوے.
حسین دی ماں دا غسل مکمل ہوئے کفن ملا ہے جنازہ تیار ہوئے سید میں سب کھا کھائے جو کفن